بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ عربی زبان کے حوالے سے ہماری پہلی گفتگو ہے، ہمارا پہلا لیکچر ہے۔ اس گفتگو میں ہم عربی زبان کی اہمیت کے بارے میں بات کریں گے۔ عربی زبان کی اہمیت، اس کی ضرورت کی جب ہم بات کرتے ہیں تو ہم یہ جانتے ہیں کہ عربی زبان کی اہمیت کے کئی پہلو ہیں۔ عربی زبان مذہبی اہمیت کی حامل زبان بھی ہے، اسلام کی زبان ہے، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان ہے، قرآن مجید کی زبان ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ عصر حاضر میں عالمی سطح پر بین الاقوامی طور پر بھی عربی زبان بہت زیادہ اہمیت کی حامل زبان ہے، اور جو لوگ اردو بولتے ہیں، اردو لکھتے ہیں، ان کے لیے عربی زبان ایک ضرورت کی حیثیت رکھتی ہے۔ عربی زبان اردو بولنے والوں کی ایک ضرورت ہے۔ ان تینوں موضوعات پر ہم الگ الگ بات کرتے ہیں۔ سب سے پہلے عربی زبان کی مذہبی اہمیت کے حوالے سے ہم بات کریں گے۔ جیسا کہ عرض کیا گیا کہ عربی زبان اسلام کی زبان ہے، قرآن مجید عربی زبان میں ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی احادیث اصل میں عربی زبان میں ہے۔ دنیا کی مختلف زبانوں میں، انگریزی میں، اردو میں اور دیگر زبانوں میں ترجمہ کیا گیا قرآن مجید کا بھی اور احادیث کا بھی، لیکن اصل کے اعتبار سے قرآن مجید اور احادیث عربی زبان میں ہے۔ اسی طرح تمام اسلامی عبادات عربی زبان میں ہیں۔ نماز ہم پڑھتے ہیں، نماز عربی زبان میں ہے۔ قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں، قرآن مجید عربی زبان میں ہے۔ دعائیں مانگتے ہیں اللہ سے، دعائیں عربی زبان میں ہیں۔ اسلامی ادب کی زبان بھی عربی ہے۔ مسلمانوں نے عربی زبان میں قرآن مجید کی تفاسیر لکھی ہیں، احادیث کی شروحات لکھی ہیں۔ جو اصل اسلامی لٹریچر ہے وہ عربی زبان میں ہی ہے، اور پوری دنیا میں بسنے والے مسلمان کسی نہ کسی طور پر عربی زبان کے ساتھ منسلک ہیں۔ دنیا میں کوئی ایسا مسلمان نہیں ہوگا جس کی زبان پہ عربی نہ آتی ہو، جسے عربی کی ضرورت نہ ہو اور جسے عربی کے ساتھ واسطہ نہ پڑتا ہو۔ اور اسی وجہ سے اسلامی تعلیمات کے اندر عربی زبان کا سیکھنا ایک عبادت ہے، باعث اجر عمل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے کہ ہم نے قرآن مجید کو عربی میں نازل کیا تاکہ تم اسے سمجھ سکو، اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ عرب سے 3 وجہ سے محبت کرو۔ میں عربی ہوں، اللہ کا کلام عربی ہے، اور جنت والوں کی زبان عربی ہے۔ اس کے بعد عربی زبان کی عالمی حیثیت، عربی ایک فارن لینگویج کی حیثیت سے، ایک بین الاقوامی زبان کی حیثیت سے جب ہم اس موضوع پر بات کرتے ہیں تو ہمارے سامنے آتا ہے کہ عربی زبان 22 عرب ملکوں کی سرکاری اور دفتری زبان ہے۔ اسی طرح اقوام متحدہ، یونائٹڈ نیشنز کی جو 6 دفتری زبانیں ہیں، ان میں سے ایک عربی زبان ہے۔ پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے، دنیا کے ہر ملک کے اندر مسلمان موجود ہیں، اور ان تمام مسلمانوں کے لیے عربی زبان ایک مقدس اور مقبول زبان ہے،
اور دنیا کے ہر ملک کے رہنے والے عربی زبان سے متعارف ہیں۔ عربی دنیا بھر کے انسانوں کے لیے کوئی اجنبی زبان نہیں ہے، بلکہ جانی پہچانی زبان ہے، متعارف زبان ہے۔ اور عربی زبان کی لسانیات، اس کی لنگوسٹکس کی جب ہم بات کرتے ہیں تو یہ پتہ چلتا ہے کہ دنیا کی تمام بڑی زبانوں پر عربی زبان نے اثر ڈالا ہے۔ انگریزی ہو، فرینچ ہو، اسپینش ہو، یہ تمام بڑی زبانیں، ان پر عربی زبان نے کسی نہ کسی حیثیت سے اثر ڈالا ہے۔ اور ان نقطوں کو جب ہم تفصیل کے ساتھ دیکھیں تو یہ بات سامنے آتی ہے کہ جن 22 عرب ملکوں کی سرکاری یا دفتری زبان عربی ہے، ان میں سعودی عرب، متحدہ عرب امارات، قطر، مصر، اردن، تیونس، لبنان جیسے ممالک شامل ہیں، اور ان میں سے مشرق وسطیٰ کے بہت سے ممالک اپنے وسائل کی وجہ سے تجارت اور ملازمت کے بہترین مراکز سمجھے جاتے ہیں۔ صرف یہی نہیں بلکہ عربی زبان پوری مسلم دنیا میں سکھائی جاتی ہے، بولی جاتی ہے، سمجھی جاتی ہے، اور دنیا کے ہر مسلمان ملک میں عربی زبان کی تعلیم کا خاص انتظام موجود ہے۔ اقوام متحدہ کی جو 6 مقبول زبانیں ہیں، منظور شدہ زبانیں ہیں، ان میں سے عربی ایک زبان ہے، اور اقوام متحدہ دنیا کی سب سے بڑی تنظیم ہے۔ یہ اقوام عالم کا سب سے بڑا اجتماعی پلیٹ فارم ہے۔ عربی زبان کے ساتھ ساتھ انگلش، اسپینش، فرینچ، چائنیز اور رشین زبانیں اقوام متحدہ کی 6 منظور شدہ زبانیں ہیں۔ جیسا کہ عرض کیا گیا کہ عربی زبان نے دنیا کی بہت سی زبانوں پر اثرات ڈالے ہیں۔ انگریزی ہو، اسپینش ہو، فرینچ ہو، ان زبانوں پر عربی کے اثرات ہیں، عربی کا ایک امپیکٹ ہے، عربی کا انفلوئنس ہے، اور اس موضوع پر بہت سے محققین نے تحقیق کی ہے، اور انہوں نے بتایا ہے کہ کیسے عربی زبان نے دنیا کی ان بڑی بڑی زبانوں پر اپنا اثر ڈالا ہے۔ انگریزی زبان کا لفظ الفابیٹس، یہ عربی کے لفظ الفبائی سے لیا گیا ہے۔ حروف تہجی کے لیے انگلش میں الفابیٹس کا لفظ استعمال ہوتا ہے، ABCD، یہ جو حروف تہجی ہیں ان کو جو عنوان دیا گیا، ٹائٹل دیا گیا، وہ الفابیٹس ہے، اور یہ عربی کے لفظ الفبائی سے لیا گیا ہے۔ اسی طرح مثال کے طور پر چند الفاظ آپ کے سامنے ہیں کہ کافی کا لفظ قہوہ سے، جار کا لفظ جرہ سے، کیمرہ کا لفظ قمرہ سے لیا گیا ہے۔ قمرہ اس کمرے کو کہا جاتا تھا جس کمرے کے اندر ابن الہیثم مسلمان سائنسدان نے بصارت کے حوالے سے، انسانی آنکھ کے حوالے سے تحقیق کی تھی، اس کمرے کو قمرہ کہا جاتا تھا، اور اسی سے کیمرہ کا لفظ نکلا ہے۔ اور انگلش میں کیمل کا لفظ جمل سے لیا گیا، اور کاٹن کا لفظ عربی کے لفظ قطن سے لیا گیا ہے۔ اور آخر میں اردو بولنے والوں کے لیے عربی زبان کی ضرورت۔ تو یہاں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو شخص اردو بولتا ہے یا اردو لکھتا ہے، یا جن معاشروں میں اردو زبان رائج ہے، عربی ان کی ضرورت ہے۔ عربی سے آشنا ہوئے بغیر صحیح اردو نہ بولی جا سکتی ہے، نہ لکھی جا سکتی ہے، اور نہ اردو کا صحیح تلفظ ادا کیا جا سکتا ہے۔ اردو زبان کے اکثر الفاظ عربی اور فارسی سے لیے گئے ہیں۔ اردو ایک لشکری زبان ہے، دنیا کی بہت سی زبانوں کے الفاظ اردو میں موجود ہیں، لیکن سب سے زیادہ تعداد اردو زبان میں عربی اور فارسی کے الفاظ کی ہے۔ لہٰذا عربی اور فارسی
سے آشنا ہوئے بغیر، ان زبانوں کے تعارف کے بغیر اچھی اردو بولنا اور لکھنا ناممکن ہے۔ اردو زبان کے تمام بڑے شعراء، خواہ وہ میر تقی میر ہوں، مرزا غالب ہوں، علامہ اقبال ہوں یا فیض احمد فیض ہوں، اور ان کے علاوہ جتنے بھی عربی کے بڑے شعراء اور ادباء ہیں، وہ عربی زبان جانتے تھے، بلکہ ان میں سے بعض تو ایسے بھی ہیں جو عربی زبان پڑھاتے بھی تھے۔ اور ہمارے معاشرے میں جو لوگوں کے نام رکھے جاتے ہیں، 80% سے زیادہ نام عربی زبان میں ہوتے ہیں۔ اور سچ یہ ہے کہ ہم دن میں کئی بار عربی کے جملے اور الفاظ پہلے ہی بول رہے ہیں۔ جب ہم السلام علیکم کہتے ہیں یا وعلیکم السلام کہتے ہیں یا انشاء اللہ کہتے ہیں یا ما شاء اللہ کہتے ہیں یا فی امان اللہ کہتے ہیں، تو در حقیقت ہم عربی زبان بول رہے ہوتے ہیں۔ اور اکثر قرآنی الفاظ کسی نہ کسی طور پر ہماری گفتگو میں موجود رہتے ہیں۔ یہ بہت مشکل ہوتا ہے کہ ایک انسان ایک جملہ اردو میں لکھے یا بولے، یا ایک پیراگراف اردو میں لکھے یا بولے اور اس میں عربی کے الفاظ نہ آئیں، ایسا نہیں ہوتا۔ اذان، نماز، خطبے، دعائیں سب عربی میں ہیں، اور اسی وجہ سے اردو بولنے والوں کے لیے عربی زبان کا سیکھنا بہت آسان ہے، کیونکہ پہلے ہی وہ اپنی گفتگو کے اندر عربی کے کئی الفاظ صبح سے لے کر شام تک ادا کر رہے ہوتے ہیں۔ تو جب اردو زبان کو جاننے والا شخص عربی سیکھنا چاہتا ہے تو اس کے لیے بہت آسان ہے۔ تھوڑی سی اگر توجہ کی جائے، تھوڑی سی محنت کی جائے، تو اردو بولنے والے بہت آسانی کے ساتھ عربی زبان سیکھ سکتے ہیں۔ اردو اور عربی کا رسم الخط بھی ایک جیسا ہے۔ عربی زبان کو اردو رسم الخط میں لکھا جا سکتا ہے، جیسے کوئی شخص اردو لکھتا ہے اسی طرح عربی بھی لکھ سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم میں سے ہر ایک کو اپنے دین کی زبان، قرآن کی زبان اور اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان سے محبت بھی عطا فرمائے اور اس زبان کو سیکھنے کا شوق بھی عطا فرمائے۔ آپ کے حسن استماع کا بہت بہت شکریہ۔ جزاک اللہ خیرا، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔